बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले ये देख लें कि ये वक्त नमाज का तो नहीं, आपने किसी को कोई वक्त तो नहीं दे रखा, आपके ज़िम्मे कोई काम तो नहीं लगाया गया, आपने होमवर्क तो नहीं करना, कल आपका कोई इम्तिहान या टेस्ट तो नहीं है। अगर इन बातों में से कोई एक बात भी हो तो वीडियो को सेव कर लें और पहले काम से फारिग हो लें, फिर वीडियो देखें। इश्तियाक अहमद के नावल हवेली के ख़त में खुश आमदीद। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी रूह कहा जाएगा, इंस्पेक्टर जमशेद ने झुंझला कर कहा। तुम्हारी इस बात का मैं ज़रूर जवाब दूंगी, सरवर जहां बेगम ने कहा। फिर आसिफ से बोली, बाबा अमीन कहाँ है? वो तो इन्हें देखकर बेहोश हो गया था, उसे हमने उठाकर चारपाई पर डाल दिया है, आतिफ ने इन्हें बताया। जाओ उसे होश में लाओ और मेरे पास लेकर आओ। जी बहुत अच्छा दादी जान, आतिफ ने कहा और आसिफ के साथ चला गया। आखिर ये चक्कर क्या है? आसिफ के मुंह से निकला। थोड़ी देर तक चुप रहो, इनका कहना है कि हवेली से किसी ने इन्हें खत लिख कर बुलाया है। मजीद ने अपनी वालदा सरवर जहां को बताया। क्या खत लिख कर बुलाया है? उन्होंने हैरत ज़दा लहजे में कहा। भला यहाँ से कौन खत लिख सकता है और उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? सरवर जहां बेगम बोली, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, ये ज़रूर कोई भूत या रूह हैं। भूत या रूह इतनी शराफत से नहीं खड़े रहा करते, फारूक ने तिलमिला कर कहा। खैर खैर, अभी तुम सबको मालूम हो जाएगा, या तो ये रूह है या फिर रईसुद्दीन दोबारा जिंदा हुआ है। ये रईसुद्दीन कौन है? आसफा ने पूछ लिया। थोड़ी देर तक सब्र करो, बाबा अमीन को आ लेने दो। जी बहुत बेहतर। चंद लम्हे तक कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। फिर आसिफ और आतिफ दोनों बाबा अमीन को दोनों तरफ से पकड़े हुए अंदर दाखिल हुए, लेकिन जूं ही उसकी नज़र फिर इंस्पेक्टर जमशेद पर पड़ी, वो बुरी तरह कांपने लगा। बाबा अमीन डरो नहीं, अगर ये भूत या रूह हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम इस वक्त तय खाने में चलेंगे, तुम ज़रा तय खाने की चाबियाँ ले आओ। तय खाना? आतिफ, आसिफ और आसफा के मुंह से एक साथ निकला। आज तुम्हें पहली बार ये बात बताई जा रही है कि इस हवेली में एक तय खाना भी है। तुम्हारे वालिदैन को तो ये बात खैर मालूम है ही, आज तुम भी तय खाना अपनी आंखों से देख लोगे। वो हैरत ज़दा रह गए। बाबा अमीन चाबियां लेने के लिए जा चुका था। चंद मिनट बाद वो वापस आ गए और सरवर जहां बेगम उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने बाबा अमीन से चाबियां ले लीं। बरामदा तय करने के बाद वो एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सरवर जहां बेगम ने ताले में एक चाबी लगाकर घुमाई, ताला खुल गया, दरवाजे को धकेला गया और वो सब के सब अंदर दाखिल हो गए। कमरे में गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। यूं लगता था जैसे मुद्दतों इस कमरे को खोलकर देखा भी नहीं गया। आज 25 साल बाद ये कमरा खोला गया है। मजीद, रशीद और हमीद के वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ये कमरा खोलकर मुझे दिखाया था। उसके बाद उन्होंने तय खाने की सैर भी कराई थी। जब वो मरने लगे तो ये चाबियाँ उन्होंने मुझे सौंप दी थीं। ये तीनों छोटे थे लेकिन इन्हें आज तक वो दिन याद होगा। ये कहते हुए उन्होंने कमरे के फर्श पर बिछा हुआ कालीन उलट दिया। फर्श के बीचों बीच एक चौकोर सा खाना बना हुआ था। इस खाने में एक लोहे का मोटा सा कुंडा था। उस कुंडे में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। सरवर जहां बेगम ने घुटनों के बल झुकते हुए ताला खोल डाला और लकड़ी के इस तख्ते को ऊपर उठाया। अब उनके सामने सीढ़ियां थीं जो नीचे उतर रही थीं। सरवर जहां बेगम ने कमरे में लगा बिजली का एक स्विच दबाया और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए सीढ़ियां उतरने लगीं। महमूद, फारूक और फरजाना को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो तीनों एक साथ कोई ख्वाब देख रहे हों। 15-20 सीढ़ियां उतरने के बाद उन्हें एक हाल नुमा कमरा दिखाई दिया। उसमें एक बल्ब जल रहा था। उसकी दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। सरवर जहां बेगम के कदम एक तस्वीर के सामने उठते चले गए। वो उनके पीछे इस तरह चल रहे थे जैसे उन पर जादू कर दिया गया हो। आखिर वो उस तस्वीर के सामने पहुंचकर रुक गईं। उन्होंने देखा ये एक 6 फुट लंबी तस्वीर थी। ये एक नौजवान आदमी की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी घनी मूंछें थीं। ये तुम्हारे परदादा बहादुर खान की तस्वीर है। उन्होंने ही ये हवेली बनवाई थी। ये आज से 100 साल पहले की बात है। उनके मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकल सका। सब टुकर टुकर उस तस्वीर को देखते जा रहे थे। बहादुर खान के चेहरे से रौब और जलाल टपक रहा था। चंद मिनट तक वो तस्वीर के सामने ठहरे रहने के बाद आगे बढ़े। अब एक और तस्वीर के सामने खड़े हो गए और ये उनके बेटे मोहसिन खान की तस्वीर है।
آصف، عاطف اور آصف کے دادا کی تصویر، مجید، رشید اور حمید کے والد کی تصویر اور میرے شوہر کی تصویر۔ خدا انہیں جنت نصیب کرے، آمین۔ اب میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں۔ محسن خان کے ایک بہت گہرے دوست تھے، ان کا نام رئیس الدین تھا۔ وہ شکار کے بہت شوقین تھے۔ محسن خان بھی شکار کے رسیا تھے، اس لیے رئیس الدین اکثر حویلی میں آیا جایا کرتے تھے اور مہینوں یہاں رہا کرتے تھے۔ مجید، رشید اور حمید کو وہ زمانہ اچھی طرح یاد ہوگا، لیکن محسن خان کی وفات کے بعد انہوں نے آنا بند کر دیا، کیونکہ یہاں آ کر انہیں اپنے دوست کی بہت یاد ستاتی تھی۔ پھر وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان کی وفات پر میں بھی ان کے گھر گئی تھی، اور اب میں تم لوگوں کو رئیس الدین کی تصویر دکھلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر سرور جہان بیگم چند قدم آگے بڑھ گئیں۔ اب وہ ایک تصویر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھر جو ہی وہ سب اس تصویر کے پاس پہنچے، ان کے منہ سے حیرت کے مارے چیخیں نکل گئیں۔ رئیس الدین کی تصویر ان کے سامنے تھی اور وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ انسپکٹر جمشید کی شکل و صورت کا ایک نوجوان تھا، اور وہ انسپکٹر جمشید کی شکل و صورت اور اس تصویر میں ذرا برابر بھی فرق محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں 100 سالہ پرانی اس حویلی کے تہہ خانے میں، جس کے انہوں نے آج سے پہلے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، انسپکٹر جمشید کی تصویر موجود تھی، اور محمود فاروق فرزانہ کے لیے یہ لمحہ زندگی کے حیران کن ترین لمحوں میں سے ایک تھا۔ اب انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بابا امین انسپکٹر جمشید کو دیکھ کر بے ہوش کیوں ہو گئے تھے۔ مجید، رشید، حمید اور سرور جہاں بیگم کیوں انہیں روح سمجھ رہے تھے۔ پھر کتنی ہی دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے، یہ ٹھیک ہے کہ میرے اور اس تصویر کے نقش و نگار میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ میری تصویر نہیں ہے، اور نہ ہی میں رئیس الدین ہوں۔ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں تم رئیس الدین نہیں ہو، بلکہ ان کی روح ہو۔ سرور جہاں بیگم بول اٹھیں، یہ بھی غلط ہے، میں روح نہیں ہوں، گوشت پوست کا ایک انسان ہوں۔ تو پھر آخر یہ مشابہت کہاں سے آ گئی؟ مجید نے کہا، میں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے وقت انسپکٹر جمشید عجیب سے انداز سے مسکرائے اور پھر بولے، رئیس الدین میرے والد تھے، وہ میرے والد تھے، لیکن میں ابھی بہت چھوٹا ہی تھا کہ وہ انتقال کر گئے۔ اوہ ہو، تم نے اپنا نام جمشید بتایا نا؟ سرور جہاں بیگم نے کہا، تب تم بالکل سچے ہو، تم ضرور ان کے بیٹے ہو۔ وہ تمہارا اکثر ذکر کیا کرتے تھے، لیکن کبھی ساتھ لانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، ورنہ آج تمہیں اس گھر میں اپنے والد کے بہترین دوست محسن خان کے گھر میں روح یا بھوت نہ سمجھا جاتا۔ جمشید بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ بھلا اس میں معافی مانگنے والی کون سی بات ہے؟ انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر کہا، اور ہمیں بھی معاف کر دیں۔ مجید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں رئیس الدین کو چچا جان کہا کرتا تھا۔ میں نے کہا نا، اس میں معافی مانگنے والی کوئی بات نہیں، یہ سب غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ تو پھر آؤ اوپر چل کر باتیں کرتے ہیں۔ اب تو تم اس گھر کے ہی فرد ہو، ماشاء اللہ تمہارے بچے بہت پیارے ہیں۔ سرور جہاں بیگم نے یہ کہتے ہوئے محمود اور فاروق کے گال تھپ تھپائے اور فرزانہ کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر وہ اوپر آئے، سب اطمینان سے بیٹھ گئے۔ اس وقت سرور جہاں بیگم کو خیال آیا، ارے ہاں، وہ تم کسی خط کا ذکر بھی تو کر رہے تھے۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم یہاں بن بلائے نہیں آئے، بلکہ یہاں آنے کی باقاعدہ دعوت دی گئی ہے۔ ذرا دیکھوں تو وہ خط آخر کس نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا۔ انسپکٹر جمشید نے مسکراتے ہوئے جیب سے خط نکالا اور کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ سب ایک ساتھ اسے پڑھنے لگے۔ انسپکٹر جمشید ان سب کو غور سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان میں سے کم از کم ایک ان کے خیال میں وہ ضرور تھا جس نے یہ خط لکھا تھا۔ خط ختم کرتے ہی وہ اچھل پڑے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، بلا کی حیرت۔ پھر کتنی ہی دیر خاموش بیٹھے رہے، سب سوچ میں گم تھے۔ وہ سوچ رہے تھے آخر یہ خط کس نے لکھا ہے؟ ظاہر ہے حویلی نے تو نہیں لکھا ہوگا۔ آخر سرور جہاں بیگم بولیں، جمشید بیٹے، یہ ٹھیک ہے، ان دنوں ہم پریشان ہیں، ایک عجیب سی الجھن ہمیں ہر وقت گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حویلی میں کوئی راتوں کو چلتا ہے اور ہم اس کے چلنے کی آواز صاف سنتے ہیں، لیکن جو ہی ہم میں سے کوئی دروازہ کھول کر دیکھتا ہے، آواز غائب ہو جاتی ہے اور چلنے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا ایسا ہر رات ہوتا ہے؟ انسپکٹر جمشید نے کہا، ہاں، میں خود حیران ہوں، وہ کون ہے جو تم سے واقف ہے اور جس نے تمہیں حویلی کی طرف سے خط لکھا؟ اچھا، اب میری بات غور سے سنیے۔ ہم ایک ایسے خط کی وجہ سے یہاں آئے ہیں جو بظاہر ہمیں حویلی نے لکھا ہے۔ یہاں کا کوئی فرد یہ بات ماننے پر تیار نہیں خط اس نے لکھا ہو۔ اس حالت میں ہماری یہاں موجودگی بن بلائے مہمانوں کی سی ہو گئی ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو ہم اسی وقت واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔
یہ تم نے کیا کہہ دیا بیٹے؟ یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے، اس کوٹھی کی ہر چیز تمہاری ہے، جب تک جی چاہے رہو، اور پھر ان حالات میں تمہاری یہاں موجودگی تو اور بھی ضروری ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ اطمینان کا باعث رہے گی۔ حویلی کے جن کمروں میں رہنا پسند کرو مجھے بتا دو، میں بابا امین سے کہہ کر انہیں ٹھیک کرا دیتی ہوں۔ یہ بابا امین یہاں کب سے ملازم ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ پیدا ہی یہیں پر ہوئے تھے، اس کا باپ حویلی کا ملازم تھا۔ بہت خوب، پھر تو آپ کو اس پر پورا بھروسہ ہوگا، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور بابا امین چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، بہت نیک اور ایماندار آدمی ہیں، سارے گھر کے کام اسی کے ذمے ہیں، اپنے ہوتے ہوئے کسی اور کو ملازم نہیں رکھنے دیتے۔ سرور جہاں بیگم بولیں۔ تو کیا پوری حویلی میں صرف ایک ہی ملازم ہے؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، میں نے کئی بار کوشش کی کہ بابا امین کی مدد کے لیے ایک اور ملازم رکھ لوں، لیکن اس نے میری کوئی بات نہ مانی۔ اوہو، انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، اور وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ بابا امین انہیں غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ محمود فاروق اور فضانہ کی نظر اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھے کہ بابا امین انہیں اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ کیا اس حویلی میں بہادر خان صاحب کے زمانے کی دولت موجود ہے؟ میرا خیال ہے خزانے کی صورت میں۔ انسپکٹر جمشید نے کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد پوچھا۔ کیوں؟ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرور جہاں بیگم نے پوچھا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ حویلی میں کسی کے راتوں کو چلنے پھرنے کا سلسلہ بند ہو جائے اور آپ لوگ پرسکون زندگی بسر کریں، تو آپ کو میری ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے حویلی کے ہر کمرے میں آنے جانے کی اجازت دینا ہوگی، ورنہ میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھا پاؤں گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ سب کا سکون درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ حرکتیں کرنے والا معمولی ذہن کا مالک نہیں، وہ بہت چالاک ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے ابھی میں نہیں سمجھ سکا، لیکن بہت جلد معلوم کر لوں گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب میرے ساتھ تعاون کریں۔ ٹھیک ہے، ہم ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، مجید نے پہلی مرتبہ گفتگو میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔